السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ کی بقایا رہ جانے والی زندگی کا پہلا دن ہے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ صدر الدین بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام تحصیل میلسی میں جنگل کا قانون۔ اور اس پروگرام میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں میلسی کی اشرافیہ کو، مافیا کو، ان کے ایول نیکسس کو جو کہ شیطانی گٹھ جوڑ ہے، اور اس مافیا کا جو سرپرست ہے، سرپرست اعلیٰ ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کی چھتری کے نیچے چھپے ہوئے دو ڈاکو بھائی ہیں۔ ایک ایم این اے ہے جس کا نام ہے اورنگزیب خان کھچی، اور ایک صوبائی وزیر ہے ٹرانسپورٹ کا جہانزیب خان کھچی۔ اور یہ دونوں کے دونوں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انہوں نے زمینوں پہ، سرکاری اور پرائیویٹ زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حرام کھا رہے ہیں۔ تو اس حساب سے یہ دونوں بھائی حرام خور ہیں۔ اور حرام خور کی جب بات کرتے ہیں تو مجھے ایک کسی جگہ پہ کسی نے مجھے شاید شیئر کیا تھا یا میں نے پڑھا تھا کہ حرامی وہ نہیں ہوتا کہ جس کے باپ کا پتہ نہ ہو۔ جو حرام کھاتا ہے اور اس کی رگوں میں جو پھر حرام کا خون، حرام مال جب دوڑتا ہے تو وہ بھی ایونچولی حرامی کنسیڈر ہوتا ہے۔ تو اس بات کی روشنی میں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ یہ دونوں بھائی حرامی بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ میری نظر میں یہ حرام خور ہیں۔ اچھا جی، اور پھر اس کے بعد ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے میلسی کی تباہی اور بربادی کا جو صحرا ہے وہ ان کے سر جاتا ہے، اور کس طریقے ہر برائی کا کھرا ان کے ڈیرے پہ جا کے رکتا ہے۔ ویسے تو پروگرام میں کرنا چاہ رہا تھا میلسی کچہری پہ اور وکیلوں پہ، لیکن میرے پاس جو انفارمیشن، جو خبریں مجھے ملی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو آنے والی ویڈیو میں وکیلوں، جو وکیل حضرات ہیں، ان کے چہروں پر جو منافقت کے نقاب ہیں وہ بھی ہم کھینچیں گے۔ اچھا، ابھی میں آپ کے ساتھ کچھ خبریں شیئر کرتا ہوں میلسی سے، وہاڑی سے، کہ اور اس سے پھر آپ اندازہ لگائیں کہ کیا انٹینسٹی ہے اور کس طریقے سے آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ کیونکہ جب آپ کے جو سرپرست ہوتے ہیں، جو ایم این اے ہے آپ کے حلقے کا اور ایم پی اے ہے یا صوبائی وزیر ہے، جب وہ کرپٹ ہوتا ہے تو اس کا پھر نیچے کیا افیکٹ آتا ہے، اور پھر میلسی شہر تحصیل کے کیا حالات ہیں۔ اچھا جی، پہلی خبر یہ ہے کہ خاوند نے 3 بچوں سمیت اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ اب کیوں قتل کیا ہوگا؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی ڈیرے کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوگا، یا اس کو کوئی نہ کوئی بچا لے گا، یا اس کے پاس پہلے ایسی پریزیڈنٹس ہوں گی، ایسی مثالیں ہوں گی جس میں قتل کے بعد بھی لوگوں کو کچھ نہیں ہوتا، تو اس کا کیونکہ دل گردہ بڑھ گیا تھا تو پھر اس نے یہ کام کیا۔ اچھا جی، اس کے بعد تحصیل میلسی میں جو احساس پروگرام ہے اس کا سروے بری طرح ناکام ہو گیا ہے۔ یہ اب آفٹر افیکٹس ہیں، یہ شاکس، آفٹر شاکس ہیں، جو کرپشن جب جکڑ لیتے ہیں آپ میلسی کو کرپشن کے ذریعے، تو پھر اس کا افیکٹ کیا آتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جی ٹبہ سلطان پور میں ایک لائن مین ہے، اس نے صارف کا بجلی کا بل بھرنے کے باوجود اس کا میٹر اتار لیا ہے۔ اگین پھر اس کا کھرا نکالیں گے تو کسی نہ کسی جو ذمہ دار ہوگا یا کوئی اس علاقے کا کوئی نمبردار ہوگا، اس کی نہیں بن رہی ہوگی تو اس نے پھر اس کے ساتھ یہ ہلکا پھلکا اس کو تنگ کرنے کا انہوں نے ایک طریقہ بنایا۔ اس کے بعد ڈی سی صاحب کی کھلی کچہری میں انصاف نہ ملنے پر بابا ممتاز کی چیخو پکار۔ بابا ممتاز دھاڑے مار مار کر روتا رہا۔ کل میں نے ڈی سی صاحب سے درخواست کی تھی کہ جو ہمارا اے سی ہے عبدالرزاق ڈوگر، یہ انتہائی کرپٹ انسان ہے، اس کو ریپریمانڈ کیا جائے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی کی جائے، اور آج میں نے یہ خبر پڑھی۔ اور ایک اور بھی خبر میری نظروں سے گزری ہے کہ جو کھلی کچہری تھی ڈی سی صاحب کی وہاڑی میں، اس میں لوگ گرمی میں ذلیل ہوتے رہے، اور ڈی سی صاحب کہیں مصروف تھے، وہ دفتر سے باہر تھے، اور 2-3 گھنٹے کے بعد جب وہ واپس آئے تو لوگ گرمی میں ذلیل ہوتے رہے، اپنے اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے کچھ اپنے چند لوگوں کو بلا کے انہوں نے کھانا پوری کر دی کھلی کچہری، اور ہیڈ آفس میں بھجوا دی رپورٹ کہ جی سب اوکے ہے۔ تو ڈی سی صاحب آپ بھی تھوڑا سا خدا کا خوف کریں۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ جہانزیب کھچی اور اورنگزیب کھچی کے کانے ہیں، اور جہانزیب کھچی اور اورنگزیب کھچی آپ کے کانے ہیں، لیکن کچھ تو خدا کا خوف کریں، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے۔
اچھا جی، اس کے بعد ہے جی ٹبہ سلطان پور کا ایک نکا تھانے دار ہے حرام خور مظہر سیال، اور اس نے محکمہ انہار کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے اینٹیں ڈلوا دی ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کون پوچھے گا اس کو، ہو از گوئنگ ٹو ہولڈ ہیم اکاؤنٹیبل؟ نو ون، کیونکہ وہ آگے سے کہے گا کہ تم چلو کام کرو اپنا، تم بڑے کوئی شریف آدمی ہو، تم پہلے اپنے قبضے چھوڑو پھر مجھ سے بات کرنا۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ اڈا 202 میں زمین ہے اس کی جس پہ قبضہ کرنا چاہ رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو چائلڈ لیبر ایکٹ ہے وہ اس کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں، اور جو معصوم بچے ہیں وہ مجبور ہیں مزدوری کرنے پہ، اور اگین آپ کو اس کا اندازہ اب آہستہ آہستہ ہو جائے گا کہ اس کا کیا آفٹر افیکٹس ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جی میلسی اراضی سینٹر میں اے ڈی ایل آر ہے حرام خور فہد صادق، یہ بھی کرپٹ آدمی ہے، اور اس کی ویڈیو بھی پکڑی گئی ہے، مارکیٹ میں آئی ہے کہ جو پیسے لیتے ہوئے، لیکن ابھی پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی، آپ بتائیں اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی؟ اچھا جی، اس کے بعد ہے ایک سرپرائزنگ سی ایک نیوز ہے، لیکن یہ ہمارے میلسی میں یہ عام اس کو سمجھا جاتا ہے کہ ایک مائی ہے، شین ہے اس کا نام میں نہیں لیتا، اس کا صرف پہلا حرف شین ہے، اس کو کھچیوں نے اپنے ڈیرے پہ بلوا کے نائی سے اس کے بال اور بھویں اس کی اتروا دی ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کھچیوں کے باپ کی تحصیل ہے؟ اگر اس مائی کا کوئی قصور تھا یا اس کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق تھا تو اس کو آپ تھانے میں دیں۔ آپ اپنے ڈیرے پہ بلا کے اس کی انسانیت کی اتنی تذلیل آپ کیوں کر رہے ہیں کہ آپ اس کے بال اور بھویں اڑا رہے ہیں؟ پھر اس کے اوپر دباؤ ڈالا، جب اس نے ایف آئی آر کرائی مائی نے ان کے اوپر، تو انہوں نے پھر اس پہ دباؤ ڈال کے اور اس کو صلح صفائی پہ مجبور کر دیا۔ اچھا جی، اسی طریقے سے فاضل خان کھچی اور فضل خان ہے، یہ ماڑی مترو کا رہنے والا ہے، ان کا کوئی رشتہ دار ہے کھچیوں کا، اس کے اوپر کوئی 3 4 5 مقدمات ہیں جانور چوری کے اور مختلف مقدمات ہیں، لیکن یہ پھر اس کو چھڑوا لیا جاتا ہے اور پھر یہ جانور چوری کرتا ہے، تو اس نے آت مچائی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر جو ایف آئی آرز ہوئی ہیں وہ 265/20 ہے، اس کے بعد 49/20 ہے، اور 38/20، یہ 3 ایف آئی آرز کا میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں۔ اس کو افضل خان نے پناہ دی ہوئی ہے، اور افضل خان کو پناہ دی ہوئی ہے جہاں زیب خان کھچی نے۔ تو اب ان حالات کو دیکھتے ہوئے مجھے بتائیں کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا؟ جہاں زیب کھچی اور اورنگ زیب کھچی، یہ جو مافیا ہے، اس کو کون ریپریمانڈ کرے گا؟ اس کو عمران خان کرے گا، اور عمران خان ان کو ریپریمانڈ اس ٹائم کیوں نہیں کر سکتا کہ آج اگر ان دونوں بھائیوں کو نکال دیا جائے، فار ایگزامپل، فار دا سیک آف ڈسکشن، تو عمران خان کی حکومت ڈگمگا جائے گی۔ تو یہ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن میں ان کو جتنا ایز مچ ایز پاسبل ان دا مین وائل، مجھے یہ بھی کنفرم ہے کہ بہت جلدی ان کی باری آنے والی ہے، عثمان بزدار سے لے کے اور جہانگیر ترین سے لے کے اور یہ سارے جو ان کی چھتریوں کے نیچے چھپے ہوئے یہ سانپ ہیں آستین کے، اور یہ جو مافیا ایک ڈیولپ ہوا ہے پی ٹی آئی کے اندر، تو اس کو بہت جلدی ان کو اس کا جو ہے نا حساب دینا پڑے گا، لیکن اس وقت تک میں ان کو یہ میسج دوں گا کہ میں تمہارا ایک ایک جرم جو ہے جو اب تک باہر نہیں نکل رہا تھا وہ میں باہر نکالوں گا، اور تم جو کرنا چاہتے ہو تم کر لو۔ اور آنے والی ویڈیو میں آپ کو پھر اگین وہ یہ خبریں بھی ہوں گی، اور ساتھ میں آپ کو وکلا برادری کے بارے میں بتاؤں گا کہ ان کے کیا حالات ہیں، کچھ میں نے آپ کو تھوڑے سے ریفرنس ہنٹس دے بھی دیے تھے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، تھینک یو ویری مچ اینڈ مے یو آل لیو فار ایور۔